اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ وَإِن كَانُوا، اور اس سے پہلے تھے وہ، أَن يُنَزَّلَ کہ اتاری جائے، علیہم ان پر، من قبل اس سے پہلے، لمبلسین نا امید ہونے والے۔ بارش کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ آسمان سے ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پھر ان کے درمیان سے اللہ بارش برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بارش کب برستی ہے؟ کہ جب وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بڑی زبردست بات کی گئی، اگر آپ سمجھیں تو آپ کی زندگی کی کئی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کب ہم بارش دیتے ہیں؟ کہ جس وقت وہ اب نا امید ہو چکے ہیں ہوتے ہیں کہ اب بارش نہیں آنے والی، وہ انتظار کر کر کے، بارش کا انتظار کر کر کے تھک کر نا امیدی کی کیفیت میں جا چکے ہوتے ہیں کہ اب تو ہماری باری نہیں آنی۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت اس وقت آتی ہے، رحمت اس وقت آتی ہے جب وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ صرف بارش کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہمارے تقریباً اکثر معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی کوشش کر کر کے کسی کام کے بارے میں تھک چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم سے تو نہیں ہوگا، اور مومن جب ایسے موقع پر تھک کر کیا کہتا ہے کہ مجھ سے نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ میرے پاس اسباب ہیں، نہ میری کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، بھائی بھی میرے خلاف ہیں، باپ بھی خلاف ہے، گھر والے بھی خلاف ہیں، اب تو مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اور سارا معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دیتے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہماری رحمت پھر آ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا اندھیری رات جب فل سیاہ ہو جائے تو سمجھ لو اب صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، اس رات سے مراد ہمارے حالات کے اندھیرے ہیں۔ حالات کے اندھیرے جب بالکل سیاہ ہو جائے نا تو سمجھو اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب خوشی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جب غموں کے اندھیرے بہت زیادہ گہرے ہو جائیں اور سب لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو سمجھ لو کہ اب خوشی کا سورج طلوع ہونے والا ہے، سمجھ لو نا۔ فانظر، اب دیکھو آگے، فانظر تو آپ دیکھیں الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، بنجر ہو چکی ہوتی ہے زمین، بارش برسا کر کس طرح اس سے زندگی نکالتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرنا ہے مردوں کو۔ یہ تم دیکھ رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس طرح مردہ زمین، مردہ دانہ تم اس میں ڈالتے ہو، بارش برسا کر ہم زندگی کی کومپل نکالتے ہیں، تو اسی طرح تم جب مر کے مٹی ہو جاؤ گے، اسی مٹی میں جانا ہے نا، جس مٹی سے دانے کو ہم زندگی دیتے ہیں اسی مٹی سے تمہیں بھی زندگی دیں گے۔ اسی طرح نکالنا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو دانے سے درخت بنا سکتا ہے وہ تمہارے گل سڑ جانے کے بعد بھی تمہیں پیدا کر لے گا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ اگر ہم بھیجیں رِيحًا ہوا، فَرَأَوْهُ، پھر وہ دیکھتے ہیں اس کو مصفر، اس ہوا کو دیکھیں کہ وہ زرد پڑی ہوئی ہے، زرد رنگ کی۔ اکثر نا جو ہوائیں آتی ہیں نا سخت تیز اور تباہیاں کرنے والی، وہ زرد رنگ کی ہوتی ہیں اور گرم ہوا ہوتی ہے وہ لو۔ مصفرن لظلو، تو وہ گم ہو جاتے ہیں، من بعد اس کے بعد یکفرون، کفر کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ اب تو ہماری فصلیں اس سے تباہ ہو جائیں گی۔ فإنک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنوا سکتے موتیٰ مردوں کو، ولا تسمع الصم، اور نہیں آپ سنوا سکتے بہروں کو، اذا ولوا مدبرین، اذا جب وہ لوٹ جائیں پیٹ پھیر کر، کہ جب بہرا اور یہاں مردوں سے مراد نا دل کے مردے ہیں، جن کی روحیں مر چکی ہیں، جو ان کو آپ نہیں سنوا سکتے، اور پھر وہ بہرے بھی ہیں، منہ پیٹ بھی پھیرے ہوئے، اس طرف منہ کی اور پیچھے سے آپ کیسے سنوائیں گے؟ اب اس سے مراد وہی مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ جتنا بھی بلائیں اور سنوائیں یہ نہیں سنیں گے۔ وما انت، اور نہیں ہے آپ، بہاد العمی، ہدایت دینے والے، راہ دکھانے والے انتھوں کو، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی پر، ان تسمع الا، نہیں سناتے آپ مگر الا من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من ضعف، کمزوری کی حالت میں۔ ہم جب پیدا ہوئے بچے تھے کتنے کمزور تھے، خود اٹھ نہیں سکتے تھے، خود چل نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ اپنا پیشاب پخانہ بھی خود نہیں صاف کر سکتے تھے، خود کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، دودھ بھی نہیں پی سکتے تھے، کتنے کمزور تھے۔ پھر اس رب نے کیا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی ہے،
ٹھیک ہے، جس رب نے کمزوری کے بعد قوت دی ہے نا، وہ رب کیا کرے گا؟ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر وہ رب قوت کے بعد کمزوری بھی بنائے گا۔ دیکھتے ہیں نا، ہوتی ہے نا جوانی کے بعد، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، چاہے جوانی کو مستانی بناؤ، دیوانی بناؤ، جو مرضی کر لو، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ کی فرمان برداری میں لگاؤ تو بڑھاپا بھی کام کا بن جائے گا۔ صحیح ہے، من بعد قوت ضعفا، کمزوری، و شیبہ، اور بڑھاپا، پھر صرف کمزوری نہیں ہوتی، بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وهو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا ہے، قدیر، قدرت والا ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ۔ کیا کہیں گے قسمیں کھا کر؟ ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں رہے ہم دنیا میں علاوہ ایک گھڑی کے، ہم تو چند دن، چند گھڑیاں، چند گھنٹے رہے ہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، اسی طرح دنیا میں بھی وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا علم اور ایمان، لقد لبثتم، وہ کہیں گے کہ البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، بس یہ ہے وہ قیامت کے دن، اٹھنے کا دن یہ ہے۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فیومئذ، پس اس دن، لا ینفع الذین، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا نہیں فائدہ دے گا؟ معذرتہم، ان کی معذرتیں، اس دن توبہ کریں گے اور معذرتیں کریں گے، لیکن ان کو معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تم معذرتیں پیش کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، مثلا مثالیں، وَلَئِن جِئْتَهُمْ، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس، بآیت، کوئی نشانی، لَيَقُولُنَّ، تو وہ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ، عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کریں، إِنَّ وعد اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت جو آنی ہے، ان پر عذاب آنا ہے، وہ رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور نہ ہرگز ہلکا نہ کر دیں آپ کو، آپ کی باتوں کو بے وزن نہ کر دیں، یا آپ کے صبر کو ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو لا یوقنون، جو نہیں یقین رکھتے، ان کی باتوں میں آ کر آپ صبر سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں تک سورہ روم کمپلیٹ ہوئی، آگے انشاءاللہ ہم سورہ لقمان پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔